السلام علیکم. ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈ ایئر کامرس سبجیکٹ بینکنگ کا لیکچر نمبر 24 چیپٹر 7. یہ چیپٹر 7 کا آخری ٹاپک ہے, ختم پر ہے. ایکسپلین دی میننگ آف انڈورسمنٹ, پارٹیز آف انڈورسمنٹ اینڈ کائنڈس آف انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ آخر میں لکھ دیا, یہ ہے سب اس کا ہی میننگ آف انڈورسمنٹ, پارٹیز آف انڈورسمنٹ اینڈ کائنڈس آف انڈورسمنٹ. اور اسینشلز بھی 2-3 ہی ہیں, اس لیے اتنا زیادہ آتے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں. تو میننگ آف انڈورسمنٹ, انڈورسمنٹ کہتے ہیں کس کو؟ ویسے تو انڈورسمنٹ کسی چیز کو حوالے کرنا یا کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا یا پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کو کہتے ہیں. یعنی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے. اب ٹرانسفر کرنے کا ثبوت کیا ہے, اس کے لیے لکھ بھی دیتے ہیں. تو یا تو فیس سامنے فرنٹ پر یا بیک پر لکھنا اور لکھ کر دے دینا کسی جو ہے وہ پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, جس میں چیک ہے, بل آف ایکسچینج ہے, پرومسری نوٹ ہیں. یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کو جو ہے وہ ان کی اونرشپ ٹرانسفر کرنے کو انڈورسمنٹ کہتے ہیں. تو اب یہاں دیکھ لیتے ہیں. انڈورسمنٹ از ڈرائیوڈ فرام دی لیٹن ورڈ انڈورسم. انڈورسمنٹ کا لفظ لاطینی زبان انڈورسم سے ڈرائیو یعنی اخذ کیا ہے, نکالا ہے. میننگ آن دی بیک, جس کے معنی کسی چیز کی پشت پر, بیک پر, پیچھے. اٹ مینس, اس کا مطلب یہ ہوا دا ایکٹ, ایسا قانون, آف رائٹنگ, لکھ دیا جائے, دا نیم آف اے پرسن, کسی شخص کا نام, آن دی بیک, کسی انسٹرومنٹ کے پیچھے, اور فیس یا سامنے, آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس, جو قابل منتقلی آلات ہیں, جیسے ابھی بتائے چیک, پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج, ود ویو ٹو ٹرانسفر, جس کا مطلب کیا ہو, مقصد کیا ہو, ٹرانسفر, منتقل ہونا, اٹس پراپرٹی ٹو ادر, میری ملکیت کسی دوسرے کے نام منتقل ہو جائے, یہ انڈورسمنٹ کہلاتا ہے. پارٹیز آف انڈورسمنٹ, انڈورسمنٹ میں 2 ہی پارٹی ہیں. ایک وہ اونر جو کہ اپنی جو اونرشپ ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کو انڈورسر کہتے ہیں. انڈورسر, دا پرسن ہو ٹرانسفر, وہ شخص جو ٹرانسفر کرے, ہز نیگوشیبل انسٹرومنٹس از کالڈ انڈورسر, اپنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی پراپرٹی, جائیداد, ملکیت ٹرانسفر کر دے. تو ایسا فرد جو اپنی قابل منتقلی آلات, نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی جو ہے وہ اونرشپ, ملکیت ٹرانسفر کر دے کسی دوسرے فرد کو, تو وہ فرد جو ہے وہ انڈورسر کہلائے گا. میں اپنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ یعنی چیک کسی اور کو دے رہا ہوں, اس کے بیک پر لکھ کر, تو میں انڈورسر ہوا. تو دوسری پارٹی جو ہے وہ انڈورسی, وہ شخص جو اونرشپ ریسیو کر رہا ہے, جو انسٹرومنٹ ریسیو کر رہا ہے, وہ انڈورسی ہے. دا پرسن whom transfer the property is called endorsee, جس کو میں اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہوں, وہ سامنے والا فرد, وہ انڈورسی کہلائے گا. کائنڈس آف انڈورسمنٹ, منتقلی کی جو اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بلینک اور جرنل انڈورسمنٹ, ایسی انڈورسمنٹ جس میں کسی قسم کی منتقلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جرنل انڈورسمنٹ اور بلینک انڈورسمنٹ کہلاتا ہے. میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے, میں نے اپنے 5000 کا نوٹ اپنے جو ہے بیٹے کو دے دیا, یا اپنی بیوی کو دے دیا, یا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو دے دیا, یا کسی شاپ کیپر کو دے کر اس سے جو ہے گڈس ریسیو کر لی. تو میری 5000 جو نوٹس ہے اس کی پراپرٹی جو ہے ان میں سے کسی ایک کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے, لیکن اس ایسی انڈورسمنٹ کے لیے لکھ کر دینا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ہم نے چیک پڑھیں, کائنڈس آف چیک میں بیئرر چیکس ہوتے ہیں, بیئرر چیکس میں بھی کسی قسم کی انڈورسمنٹ لکھ کر دینا ضروری نہیں ہے. تو ایسی جو انڈورسمنٹ ہے وہ بلینک انڈورسمنٹ کہلاتی ہے یا جرنل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے. اسپیشل انڈورسمنٹ, اسپیشلی کسی علیحدہ سے پیپر پر جو انڈورسمنٹ لکھ کر دیں تو یہ اسپیشل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے. ایسے نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو کہ کراس ہوتے ہیں, یعنی کراس چیک, یا ایسے جس میں نام مینشن کیے جاتے ہیں, یا آرڈر چیکس ہوتے ہیں, تو ایسے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی اونرشپ کی ٹرانسفر کے لیے اسپیشلی علیحدہ سے جو ہے لکھ کر دینا پڑتا ہے, اس پہ سائن کرنے پڑتے ہیں, تاکہ وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہونے کا پروف مل سکے, ثبوت مل جائے. تو ایسی جو انڈورسمنٹ ہے وہ اسپیشل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے. پارشل انڈورسمنٹ, یہ آگے کنڈیشنز آ رہی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے اٹ مسٹ بی انٹائر اماؤنٹ آف بل آف اور چیک, کہ جو ہے وہ پوری رقم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی.
تو پارشل انڈورسمنٹ اگر چیک لکھا جائے اس میں کہا جائے کہ جو ہے اس 1 لاکھ میں سے 50,000 فلاں کو دے دیے جائیں، احمد کو یا اعظم کو دے دیے جائیں، تو یہ پارشل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے، یعنی اپنی ٹوٹل انٹائر پراپرٹی کا کچھ حصہ کسی دوسرے کے نام منتقل کرنا۔ لیکن نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں پارشل انڈورسمنٹ نہیں ہوتی، فل اماؤنٹ جو ہے انٹائر اماؤنٹ یا لکھا آگے آئے گا یہ اس میں کنڈیشنز میں، انٹائر اماؤنٹ پوری رقم جو ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کرنی ہے، ورنہ پارشل ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ تو ان تھیوریٹیکل جو ہے یعنی نظریاتی طور پر جو ہے پارشل انڈورسمنٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی جو عملی طور پر جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی پراپرٹی ٹرانسفر ہونی ہے اس میں پارشل انڈورسمنٹ نہیں ہوتی، تھیوریٹیکل ہے۔ کنڈیشنل انڈورسمنٹ کسی قسم کی شرط لگا دینا، مشروط شرط، تو جس انڈورسمنٹ میں کوئی شرط ہو اور اس شرط پر جو ٹرانسفر کیا جائے تو وہ کنڈیشنل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ جو ہے وہ احمد صاحب مجھے سرخ کلر کا گھوڑا لا دیں تو ان کو 5 لاکھ روپے بطور انعام دے دیے جائیں، تو اب بینک جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کہاں سے لائے گا کہ جو ہے انہوں نے لا کر دیے یا نہیں دیے؟ تو ان پریکٹیکل یہ بھی جو ہے کنڈیشنل انڈورسمنٹ عموماً نہیں ہوتی، یہ بھی جو اس کے ایسینشلز میں ہیں، اٹ مسٹ بی انکنڈیشنل، یعنی جو ہے وہ انڈورسمنٹ انکنڈیشنل ہونی چاہیے، کسی قسم کی شرط نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ چیک میں اور بل آف ایکسچینج میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو بل آف ایکسچینج اینڈ چیک از این انکنڈیشنل آرڈر، تو یہاں بھی جو ہے انڈورسمنٹ بھی جو ہے انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تھیوریٹیکل تو یہ بھی ہے کنڈیشنل انڈورسمنٹ کسی شرط کو لگا کر جو ہے وہ منتقلی کی جائے پراپرٹی کی، جیسے میرا بچہ جو ہے جب 18 سال کا ہو جائے تو میری ساری پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اس کی ایج جب 18 ہوگی تو ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو یہ کنڈیشنل انڈورسمنٹ پریکٹیکلی ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے۔ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ منتقلی کرتے وقت مزید جو ہے آگے منتقل کرنے پر روک دیا جائے، تو یہ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کہلاتی ہے۔ عام طور پہ جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے، میں نے ایک کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، چوتھے کو، یہ انڈورسمنٹ ہو سکتی ہے 1000 لوگوں میں بھی انڈورسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوچا جائے کہ اس کی جو انسٹرومنٹ ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، اس کی بیک پہ اتنی جگہ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو ختم ہو گیا، چیک ہے، چیک کے بیک پر 1 کا نام، 2 کا نام، 4 5 10 کے نام آگے، ختم، چیک اتنا سا پیس ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس میں جگہ نہیں، تو اب انڈورسمنٹ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیپریٹ پیپر لے کر، علیحدہ سے پیپر لے کر بھی اس پر بھی انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو انڈورسمنٹ تو ہزاروں کو ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی ریسٹرکٹیو یعنی جو ہے وہ اس کو رکاوٹ نہیں ہے، آسانی سے کئی پارٹیز کے ہینڈ ٹو ہینڈ پاس آؤٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی انڈورسمنٹ جس میں میں نے انڈورسمنٹ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ اب یہ مزید آگے کسی اور کو انڈورسمنٹ نہیں ہوگا، تو یہ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ، ایک ہی پارٹی یا 2 پارٹی کو کرنے کے بعد اس کو ریسٹرکٹیو کر دیا، یعنی محدود کر دیا، تو یہ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کہلاتی ہے۔ سینس ریسورس انڈورسمنٹ، انڈورسمنٹ کرتے وقت جو ہے وہ حوالے کرتے وقت اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ پیپر ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، اس سے آپ کو پیسے ملیں گے، اگر آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دے دیا، میری طرف سے اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی، اس پارٹی سے پیسے ملے نہ ملے میری ذمہ داری نہیں۔ تو بزنس میں ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مجھے ایک پارٹی سے پیسے، میں نے بل بنایا، وہ پیسے نہیں مل رہے، دوسری پارٹی سے میرا جو ہے وہ سیل پرچیز ہے، تو میں نے اس سے جو ہے مال پرچیز کر کے مجھے پیسے دینے، اور اس پارٹی کا جو میری پارٹی ہے جس سے میں نے سامان لیتا دیتا ہوں اس سے بھی لنک ہے، تو وہ اس سے سامان لیتا رہتا ہے، اس سے سامان لے کے اسے پیسے دینے، اور میں نے اس سے سامان لے کے مجھے پیسے دینے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ فلاں پارٹی کا بل ہے، وہ مجھے بل نہیں مل رہا، اس نے کوئی بات نہیں، آپ یہ بل مجھے دے دیں، میں جانوں وہ جانے، اس نے دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، میں اس کے بعد کا ذمہ دار ہوں، اس نے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ہی وہ بل لے لیا اور اس پارٹی سے سامان خریدا، اب سامان خرید کر پیسے دینے کے بجائے وہ بل اس کے حوالے کر دیا، تو اب اس طرح جو ہے تینوں پارٹیز کی جو ٹرانزیکشنز ہو گئیں، میرے بھی پیسے مل گئے، اس کا بھی کام ہو گیا۔ لیکن بل دیتے وقت میں نے اس کو کہہ دیا دیکھ لیں یہ بل ہے، اگر نہیں ملے تو میں ذمہ دار نہیں، تو ایسے جو ہے وہ انڈورسمنٹ جو ہے وہ سینس ریسورس انڈورسمنٹ کہلاتا ہے، یعنی ذمہ داری قبول نہ کرنے والی منتقلی۔
تو یہ 6 کائنڈس آف انڈورسمنٹ ہے اور یہ شارٹ میں بہت زیادہ آتا ہے، بہت ہی زیادہ آتا ہے، 1 سال چھوڑ کر تو لازمی آ جاتا ہے انڈورسمنٹ، کائنڈس آف انڈورسمنٹ، اس میں سے کسی 2 کی ایکسپلینیشن یا جو 3 کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے۔ ایسینشلس آف انڈورسمنٹ، انڈورسمنٹ کی جو ہے وہ لوازمات کیا ہیں؟ اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ، یہ رائٹنگ میں ہونا چاہیے، مے بی اورل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے لیے ریٹن میں ہونا ضروری ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جیسے بیئرر چیک ہے، بیئرر بل آف ایکسچینج ہے اور کرنسی نوٹس ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ انڈورسمنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اکثر کے لیے جو ہے وہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے۔ اٹ مسٹ بی انکنڈیشنل، اب جو انڈورسمنٹ لکھی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اٹ مسٹ بی انٹائر اماؤنٹ آف بل اور چیک، پوری رقم کی منتقلی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا یہ آج کا چیپٹر نمبر 7 مکمل ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 8 پرومسری نوٹ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔